بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چھت پر بنے کمرے میں میری پاگل نند رہتی تھی۔ میرا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھے بھی کہتا اسے کبھی ناراض نہیں کرنا۔ وہ کمرے میں بیٹھی بس کھلونوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور بولی، آج میرے گڈے کی شادی ہے اور آپ اس کی دلہن ہوں گی۔ وہ یوں میرے سر پر لال رنگ کا دوپٹہ ڈال کر چلی گئی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اس کی بچکانہ حرکت پر ہنس پڑی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جان نکل گئی۔ جب میں اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی، جب اچانک میری نند بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے کوک کا گلاس میرے چہرے پر پھینک دیا اور ساتھ ہی آئس کریم بھی میرے لہنگے پر گرا دی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر دھنگی رہ گئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنی نند کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر کس کر تھپڑ مارا تھا۔ سب حاضرین اٹھ بیٹھے تھے۔ میرا شوہر غصے سے بولا، دعا تم نے یہ کیا کیا؟ تم جانتی ہو کیا میں تمہاری اس حرکت کے لیے تمہیں اب بھی طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی میرا دل بیٹھ سا گیا تھا۔ میرے والدین بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور بولے، دعا معافی مانگو احمد سے، جلدی کرو۔ احمد بولا، مجھ سے معافی نہ مانگے بلکہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میری بہن نمرہ سے معافی مانگے، نہیں تو میں غصے میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ میرے والدین مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ جلدی سے معافی مانگو۔ میں بولی، غلطی میری نہیں تھی بلکہ نمرہ نے کی ہے۔ احمد میری بات سن کر بولا، یہ تو اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم نے نہیں اس قسم کی خود سر اور بدتمیز لڑکی کو اپنے گھر لے جانا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور نمرہ کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور بولی، مجھے معاف کر دے۔ وہ غصے سے منہ پھیر کر چلی گئی۔ میرے سارے رشتہ دار ہمیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں طنز ہی طنز تھا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ میں اسٹیج پر سر جھکا کر بیٹھ گئی، لوگوں کی باتیں میرا دل چھلنی کر رہی تھی۔ میری سکی پھوپھو بولی، اپنے سے اونچے گھرانے میں شادی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے، ساری زندگی سسرال والوں سے دب کر ہی رہنا پڑتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہم لوگ حیثیت میں کم تھے۔ ابو کپڑے کی دکان پر ملازم کی حیثیت سے کام کرتے تھے، کوئی بھائی تو تھا نہیں۔ خاندان والوں کو پتا تھا کہ اس گھر سے جہیز ملنے والا نہیں ہے، اس لیے سب نے آپس میں ہی رشتے طے کر لیے تھے اور ہمیں کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا۔ میری امی نے جگہ جگہ رشتے والیوں سے کہہ رکھا تھا کہ لیکن جو بھی آتا ہماری حیثیت دیکھ کر انکار کر جاتا۔ میرے ساتھ کی لڑکیوں کے دو بچے بھی ہو گئے تھے۔ ایک دن یوں ہی میرے لیے احمد کا رشتہ آ گیا اور انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی کہ ہمیں دعا بہت پسند آئی ہے، بس ہمیں شادی کی تاریخ دے دیں۔ ہم ماں بیٹی بہت خوش تھی کہ مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا ہے۔ جب اس رشتے سے متعلق رشتہ داروں کو پتا چلا تو وہ جل کر کباب ہو گئے تھے۔ کبھی کوئی خالہ ہمارے گھر آتی تو کبھی کوئی پھپھو۔ ان سب کا یہی سوال ہوتا تھا کہ اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا تم لوگوں کو۔ رشتہ داروں کو یوں جلتا دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ہوتا تھا اور آج یہ جو ڈرامہ ہو گیا تھا، میری ساری خوشی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں کبھی میرے لیے رشک ہوا کرتا تھا آج طنز تھا، ہنسی تھی، مذاق تھا۔ رخصتی کا شور اٹھا تو مجھے بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ میں امی کے گلے لگی تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ میرا سارا میک اپ بھی بہہ گیا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تو ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، بیٹی چلو اب تو نکاح ہو گیا ہے تمہارا، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نکاح نہ ہوا ہوتا تو شاید میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتا۔ میں رخصت ہو کر احمد کے گھر آئی تھی، اس احمد کے گھر جس نے میرا ذرا بھی مان نہیں رکھا تھا۔ اس نے مجھے رسوا کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازے پر دستک دے کر احمد داخل ہو گیا۔ وہ مجھے سسکتا دے کر جلدی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، دعا کیوں رو رہی ہو؟ آج کی رات تو خوشی کی رات ہے، تم اپنا دل چھوٹا کیوں کر رہی ہو؟ میں چپ رہی تو احمد نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا اور میرے آنسو پونچھ ڈالے۔ احمد بولا، دعا مجھے معلوم ہے کہ آج جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا، یقیناً تمہارا مان بھی ٹوٹا ہوگا اور دل بھی دکھی ہوا ہوگا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے شاید کہ میری بہن نمرہ دیوانی ہے، وہ لوگوں سے تنگ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے چھت پر الگ سے کمرہ بنا رکھا ہوا ہے۔ وہ دکھنے میں تو بڑی لگتی ہے مگر اس کی عمر 6-7 سال کے بیچ رک گئی ہے۔
وہ لوگوں سے تنگ پڑتی ہے اور سارا دن بیٹھ کر اپنے کھلونوں سے کھیلتی ہے۔ میں نے امی سے کہا بھی تھا کہ ہم نمرہ کو شادی کی تقریبات میں شامل نہیں کریں گے، مگر امی کی ممتا بیچ میں آ گئی تھی۔ وہ بولی اگر تم شادی میں میری بیٹی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دو گے تو میں بھی اس شادی میں شامل نہیں ہوں گی۔ اب میں اور کیا کر سکتا تھا، تم خود ہی مجھے بتاؤ۔ ابو کا سایہ سر پر سلامت ہوتا تو بھی اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی، وہ خود ہی امی کو سمجھا لیتے، مگر ابو کے انتقال کے بعد مجھے ہی ان عورتوں کا سہارا بننا تھا اور ان کو اپنا سہارا بنانا ہے۔ ہم سب نمرہ سے بہت پیار کرتے ہیں، گھر میں اس کو بہت پیار اور مان دیا جاتا ہے۔ جب اس نے آج دیکھا کہ سب لوگ تمہارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، اس کا پیار کرنے والا بھائی اور امی بھی تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو جلن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس لیے اس نے غصے میں یہ قدم اٹھا لیا۔ وہ تمہیں زج کرنے کے لیے تم پر وہ سب کچھ گرا کر گئی۔ دعا تم جانتی ہو کہ ہم دونوں گھرانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن پھر بھی میری شادی تم سے ہو گئی۔ وجہ یہی ہے کہ امی چاہتی تھی کہ خود سے کم گھرانے سے بہو لے کر آئیں گے، کیونکہ انہیں شک تھا کہ اگر ہم پلہ لڑکی کو بہو بنا کر لے آئے تو ہو سکتا ہے وہ دعا کا خیال نہ رکھتی۔ امی نے جب مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کی تھی تو میں تو تمہاری تصویر دیکھ کر دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ میں نے ہر حال میں اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ امی بھی مان گئی اور بولی احمد، اپنی بہن کا احترام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں کبھی نہ سنوں کہ تمہاری بیوی نے میری بیٹی کو اف بھی کہا ہے۔ کل جب تم نے نکاح کے پیپر سائن کرتے ہی میری بہن کے منہ پر تھپڑ دے مارا، یہ میرا امتحان تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے میری بہن کو تھپڑ مار کر بہت غلط کیا ہے، مگر اس کی سزا اتنی بڑی بھی نہیں تھی جو میں نے تمہیں دے دی۔ ایسے موقع پر تو مجھے چاہیے تھا کہ تمہارا ہاتھ تھام کر نرمی سے تمہیں سمجھاتا کہ دعا میری بہن تو دیوانی ہے، اس نے بھول پن میں کیا ہے۔ تم اگر دل تمہارا مانتا تو تم اسے معافی مانگ لیتی، لیکن یوں سب کے سامنے نہیں۔ میں نے آج جو کچھ بھی کیا امی کی ڈر کی وجہ سے کیا۔ اگر میں ایکشن نہ لیتا تو وہ ضرور لے لیتی اور مجھے امید ہے کہ ان کا ایکشن ہم دونوں کو جدا کر دیتا۔ دعا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، اتنا شرمندہ کہ نظریں ملانے کی ہمت بھی نہیں ہے مجھ میں۔ ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں احمد کی باتیں سن کر ایک دم سے سنبھل چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یا خدایا، یہ بھی اچھا ہوا کہ میرا شوہر ویسا نہیں جیسا میں اس کو سمجھنے لگی تھی۔ اگر وہ ویسا ہی اکڑ پن اور بد مزاج ہوتا تو میں کیا کر لیتی۔ احمد نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور بولی احمد، مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ جن رشتہ داروں نے ہمیں ہمیشہ حقیر سمجھا وہ اس واقعے کے بعد مزید خوش ہو چکے ہیں۔ احمد بولے مجھے معاف کر دو۔ احمد کی معافی میں اتنی صداقت تھی کہ میں فوراً موم ہو گئی اور انہیں فوراً معاف کر دیا، بلکہ ان کو اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ میں ان کی بہن کا خیال رکھوں گی اپنی سگی بہنوں کی طرح۔ صبح ہوتے ہی میں چھت پر بنے اپنی نند کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر مجھے علم ہوا وہ تو کل رات والے سارے واقعے کو بالکل بھول چکی ہے۔ وہ تو اپنے کھلونوں کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی تھی، تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ کھیلی اور باہر آ گئی۔ جب میں باہر نکلی تو میری ساس اور شوہر بے انتہا خوش تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں اپنے سسرال میں عزت چاہتی ہوں تو مجھے اس پگلی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پڑیں گے۔ اب میں ہر روز شام کے وقت لان میں اسے لے آتی تھی اور اس کے ساتھ گھنٹے گھنٹوں پر کھیلتی رہتی تھی۔ لان میں اس کے ساتھ کھیلنے کا محض یہی مقصد ہوتا تھا کہ میری ساس اور شوہر مجھے دیکھ لے کہ میں نمرہ کا کتنا خیال رکھتی ہوں۔ نمرہ کا خیال رکھنے کے بدلے میں میری ساس مجھ سے واری صدقے جاتی تھی اور شوہر اٹھتے بیٹھتے مجھے پال لینے کی خوشی منا لیتا۔ یوں تو میں ہر شام اس کے ساتھ ایک گھنٹہ کھیلا کرتی تھی، مگر آج میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ خود ہی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں دوپہر کا کھانا کھا کر اب سونے لیٹی تھی جب نمرہ نے آ کر مجھے جگا دیا۔ وہ بولی بھابی، آج میرے گڈے کی شادی ہے، آپ بھی ضرور آئیں۔ میں اس سے جان چھڑانے کی خاطر بولی ٹھیک ہے، ہم آج شام لان میں اس کی شادی کریں گے، تو اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی نہیں بھابی، آپ کو ابھی چلنا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے، اس لیے بولی ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ، ابھی مجھے نیند آئی ہے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی تو مجھے بہت غصہ آیا، جی چاہتا تھا کہ کس کر ایک تھپڑ مار دوں اسے، مگر میں مجبور تھی اس لیے یہ سب نہ کر سکتی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے سرخ دوپٹہ میرے سر پر ڈال دیا اور بولی آپ میرے اس گڈے کی دلہن ہیں۔
اب آپ میرے کمرے میں ہی آرام کریں گی۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے اور گڈے کو چھوڑ کر باہر چلی گئی اور جاتے ہوئے اس نے باہر سے کنڈی بھی لگا دی تھی۔ مجھے اس کی معصومیت پر ہنسی آ گئی۔ میں بولی یہ تو اچھا ہوا، خود ہی مجھے آرام کرنے کا موقع فراہم کر کے چلی گئی ہے۔ میں نے سر سے سرخ دوپٹہ اتار دیا اور اس کے بیڈ پر ہی لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں موندی ہوئی تھی مگر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی، سامنے دیکھا تو وہ گڈا میرا۔ مارے دہشت کے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر تو میرا دل ہی ہل گیا تھا کہ وہ گڈا تو مجھے یاد آیا کہ جب میں 17 سال کی تھی تو میں کالج جانے کے لیے ایک بس میں سفر کیا کرتی تھی۔ میں ہر روز بس سٹینڈ پر جا کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی کیونکہ اس طرح کرایہ کم پڑتا تھا۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ ہر روز ایک سفید گاڑی بس سٹینڈ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جب تک میں بس پر سوار نہیں ہو جاتی وہ وہیں پر کھڑی رہتی ہے۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، میرے بس میں بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ گاڑی بھی سٹارٹ ہو جایا کرتی تھی۔ میں شدید خوفزدہ تھی کہ نہ جانے کون ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے اس بات کا تذکرہ گھر میں بھی نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ امی مجھے پڑھائی سے روک دیں گی۔ میری زندگی میں بس پڑھائی ہی تھی جو مجھے سکون دیتی تھی، نہیں تو رشتہ داروں کے برے سلوک نے مجھے اندر ہی اندر سے توڑ ڈالا تھا۔ صبح کے ٹائم پر تو بس سٹینڈ پر کافی رش ہوا کرتا تھا، تب تو مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چھٹی کے ٹائم پر بہت سخت گرمی اور دھوپ ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے رش نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ پھر بس کی ٹائمنگ بھی میرے کالج کی ٹائمنگ سے مختلف تھی، مجھے 1 گھنٹہ کھڑا ہو کر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ بہت سخت گرمی تھی مگر اچانک ہی ہر طرف بادل ہی بادل آ گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا تھا۔ میں خوفزدہ سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ بس اسٹیشن کے شیلٹر سے پانی کے بچھار اڑ اڑ کر آ رہے تھے۔ میرا سارا یونیفارم گیلا ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ فاصلے سے سفید گاڑی میں بیٹھا کوئی شخص مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ گاڑی میرے پاس آ کر رک گئی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک خوبصورت لڑکا نکلا تھا۔ وہ مجھ سے 2-3 برس ہی بڑا ہوگا۔ وہ شائستگی سے بولا، بارش ہو رہی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ اصرار کرنے لگا اور بولا، آپ میری بات مان لیں کیونکہ آج مشکل ہے کہ بس آ جائے، بہت بارش ہے، آپ بھیگ جائیں گی۔ میں نے پھر سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو بہت حفاظت سے چھوڑ کر آؤں گا۔ میں غصے سے بولی، آپ کو ایک بار سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا میں نہیں جانا چاہتی آپ کے ساتھ؟ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی یہ حرکت میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں نے جیسے ہی تھپڑ مارا وہ غصے سے مجھے گھورنے لگا اور بولا، تم نے یہ جو بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے، تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر وہ زن سے اپنی گاڑی اڑا کر لے گیا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپتی رہی تھی۔ بس اپنے وقت سے 2 گھنٹے لیٹ آئی تھی۔ ایک تو بارش بہت تیز تھی، پھر دوسرا مجھ پر اس لڑکے کا خوف بھی طاری تھا، اس لیے میں بیمار پڑ گئی اور 3 دن تک بخار میں جلتی رہی۔ اس دوران میں کالج بھی نہیں گئی تھی۔ مجھے کالج جانے سے ویسے ہی بہتر خوف محسوس ہوتا کہ اگر اس لڑکے نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ میں نے تو کالج ہی چھوڑ دیا تھا مگر امی مجھے زبردستی ہی کالج بھیجنے لگی تھی۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے وہ لڑکا دوبارہ کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا۔ زندگی آگے بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ مجھے وہ لڑکا بھول ہی گیا تھا اور اس کی شکل بھی بھول گئی تھی۔ شاید اسی لیے جب میرا دلہا بن کر سامنے آیا تو میں اسے پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ بس اسٹیشن پر کھڑا ہونے والا لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ احمد ہی تھا۔ اور آج جب میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی تو مجھے ساری بات یاد آ گئی تھی، اور آج میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی بہت غلط ہوا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر احمد کا ہاتھ ہے۔ وہی مجھ سے اپنا انتقام لینا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کی۔ یہ باتیں سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرا دل بے انتہا دکھا ہوا تھا کہ کیا ہم جیسوں کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ ڈھلتی عمر میں شادی ہوئی، بارات پر ہنگامہ ہوا اور اب یہ نیا دکھ۔ مجھے لگا شاید یہ بارات والے دن جو کچھ ہوا تھا وہ بھی احمد کے بدلے کی کڑی تھی۔ میں انہی باتوں کو سوچ سوچ کر گھبرا رہی تھی، تبھی مجھے احمد میرے کمرے میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔
اس کے چہرے پر جھوٹ موٹ کی فکر نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرے ماتھے کو پیار سے چھو کر بولا، کیا بات ہے دعا، تمہیں اچانک کیا ہو گیا تھا؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ آفس میں مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ آیا، مگر ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے تمہیں ڈسچارج بھی کر دیا ہے، تم چلو میرے ساتھ گھر، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بولی، ہاں آج تو آپ کا کام ادھورا ہی رہ گیا نا، آج تو آپ ناکام ہو گئے، مجھے پھر سے اپنے ساتھ اس لیے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ادھورا کام مکمل ہو جائے۔ احمد بولا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو دعا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں غصے سے بولی، کیا آپ گڈے والے واقعے کو نہیں جانتے؟ احمد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، احمد یاد ہے میں کون ہوں؟ میں وہی لڑکی ہوں جس کی خاطر آپ بس اسٹیشن پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن آپ کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، آپ نے اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ شادی کی تھی نا، برات پر بھی آپ نے مجھ سے اسی لیے معافی منگوائی تھی نا۔ احمد کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر پھیل گیا تھا۔ وہ بولا، دعا میں نے تمہیں پہلی بار تب دیکھا تھا جب میں اپنی ایک کزن کو تمہارے کالج سے پک کرنے گیا تھا، مجھے تم پہلے ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، اس لیے تمہارا پیچھا کیا تو پتا چلا کہ تم ہر روز بس اسٹیشن پر کھڑی ہوا کرتی ہو۔ میں اس وقت جس عمر میں تھا وہ بڑی جنونی ہوتی ہے، میں تب تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو ترستا تھا، اس لیے ادھر ادھر کھڑا ہوتا تھا۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے تم سے دور گاڑی کھڑی کر کے تمہارا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی تو سوچا تمہیں گھر چھوڑ آؤں، تم نے انکار کر دیا تو میں زبردستی کرنے پر اترا، تم نے مجھے تھپڑ دے مارا، تو میں اس تھپڑ کو تمہارا حق سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ اس وقت میں غلطی پر تھا، مجھے تمہارے انکار سمجھ لینا چاہیے تھا، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا، مجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ عورت کے انکار کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی ایک مرد کے انکار کو۔ میں تم سے تھپڑ کھا کر گیا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے اس دن کے بعد تمہارے راستے میں کبھی نہیں آیا۔ پھر میں اپنے تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا تھا، جب واپس آیا تو سب کچھ بھول بھال چکا تھا، مگر جب میری شادی کی بات چلی اور امی نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تو میں تمہیں ایک لمحے میں پہچان گیا تھا، اس لیے اس شادی کے لیے فوری طور پر رضامند ہو گیا تھا۔ آگے جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور گڈے والی کسی بات کو میں نہیں جانتا۔ میں بولی، آپ میرے ساتھ فوری طور پر گھر چلیں۔ ہم دونوں گھر چلے گئے، سانس نیچے نہیں تھی۔ میں احمد سے بولی کہ آپ میرے ساتھ اوپر چھت پر چلیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم دونوں دبے قدموں چھت پر چڑھ گئے۔ نمرا کے کمرے سے اس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، وہ سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ بولی، امی آپ کب تک مجھ سے یہ پاگل پن کا ناٹک کروائیں گی؟ میری شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور آپ اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد کے پیچھے مجھے پاگل بنائے ہوئے ہیں۔ میری ساس کی آواز آئی اور بولی، نمرا میں نے تو کیا سوچا تھا اور دیکھو کیا ہو گیا، دیکھو تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام پر لگا دی ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ احمد میرا سوتیلا بیٹا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اسے جس دن حقیقت کا پتہ چلے گا وہ ہمیں اس گھر میں رہنے دے گا؟ بس اسی لیے میں نے آج تک تم سے پاگل پن کی ایکٹنگ کروائی۔ پھر یہ بھی تو دیکھو نا، تمہارے علاج کے لیے بہانے سے ہم نے اسے کتنا روپیہ اینٹ لیا ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ احمد کو راستے سے ہٹا دیں گے اور الزام اس کی بیوی پر لگا دیں گے، مگر نمرا تم نے سارا کھیل ہی خراب کر دیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اپنے گڈے کو بے ہوشی کی دعا لگا کر بھابھی کو بے ہوش کر دو اور پھر کمرے میں گیس لیک کر دو تاکہ وہ مر جائے؟ پگلی، ہمیں دعا کے مرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا تھا، اسی لیے میں نے اسے تمہارے کمرے سے نکال کر ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ تم یاد رکھو، ہم نے احمد کو ختم کرنا ہے اور الزام اس کی بیوی پر لگانا ہے۔ میں اور احمد تو کمرے سے آنے والی آوازیں سن کر بے انتہا پریشان ہو چکے تھے، مگر احمد نے سمجھداری دکھائی اور فوراً پولیس کو فون کر کے بلوا لیا۔ پولیس ان دونوں ماں بیٹے کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی، جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسے ہی دیتے رہ گئے تھے۔ میری ساس اور نند 10 سال کی قید میں رہ چکی تھی۔ میں اور احمد اس شاخ سے نکل آئے تھے اور اپنی زندگی کے نئے سرے سے ابتدا کر لی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے انتہا خوش تھے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔